اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ سورۃ آل عمران میں ہے، سنو ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، وہ تو جھوٹے مذہبوں سے بیزار سیدھی راہ چلنے والے مسلمان تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک لوگوں میں ابراہیم کے ساتھ زیادہ نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا دوست حامی و مددگار ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اکثر مقامات پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی طور پر لوگوں کے لیے بطور مثال بیان کیا۔ آپ نے اپنی بت پرست قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں انجام بد سے ڈرایا کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ آپ کی قوم نے آپ کے انداز کو سننے کی بجائے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ جب آپ کی قوم کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ کو اپنی اہلیہ محترمہ حضرت لوط علیہ السلام اور اپنے چند پیروکاروں کے ساتھ کسی دوسری جگہ ہجرت کرنا پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق آل نوح علیہ السلام سے تھا۔ قرآن حکیم کے مطابق آپ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی پیروی کر رہے تھے۔ سارے جہاں والوں میں نوح پر سلام ہو۔ ہم اپنے نیک بندوں کو اس طرح بدل دیا کرتے ہیں، بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے اوروں کو جنہوں نے ان کی نافرمانی کی ان کو غرق کر دیا، اور ابراہیم انہی کی پیروی کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وادی دجلہ و فرات کے میدانوں اور اناطولیہ کے وسط و مشرق میں رہنے والے بہت سے لوگ ستاروں اور اجرام فلکی کو پوجتے تھے۔ ان کا سب سے زیادہ اہم دیوتا چاند دیوتا تھا، جسے سن کہتے ہیں۔ اسے لمبی داڑھی والے انسان کی صورت میں تراشا گیا تھا جو ہلال کی شکل والے چاند کا حامل لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ وہ لوگ ان دیوتاؤں کی تصویریں اور مجسمے بناتے جنہیں وہ پوجتے تھے۔ یہ ایک وسیع نظام عقائد و عبادات تھا جو مشرق کے ان ممالک میں پھیلا اور ایک طویل عرصے تک یہاں موجود رہا۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگ ان دیوتاؤں کو 600 عیسوی تک پوجتے رہے۔ اس عقیدے کو زیر اثر وادی دجلہ و فرات سے اناطولیہ کے مرکز تک بہت سے معید زیگورات تعمیر کیے گئے جو عبادت گاہوں کے علاوہ بطور رصد گاہ بھی استعمال ہوتے تھے، اور یہاں دیوتاؤں کی خصوصاً چاند دیوتا کی عبادت کی جاتی۔ جی ناظرین، ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عرب کے ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا یعنی مسلمان، والذین ہادوا یعنی وہ جو اللہ کی طرف راہ پا گئے، یہودا کی اولاد ہیں، والنصارى یعنی عیسائی، والصابئین وہ لوگ ہیں، صائبین سے مراد مشرکین کے وہ لوگ ہیں جو بعثت سے قبل مشرکین کے مورثی شرکیہ دین سے جڑے ہوئے تھے۔ انہیں بتوں کی پوجا کی معقولیت میں شک لاحق ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے خود اپنے غور و فکر سے اپنے لیے خود کوئی عقیدہ تجویز کرنے کی کوشش کی، اور اس آزادانہ غور و فکر کے نتیجے میں وہ عقیدہ توحید پر پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ابتدائی دین حنیف پر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، چنانچہ ان لوگوں نے بتوں کی پوجا ترک کر دی تھی، اگرچہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت نہ دیتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں مشرکین کہتے تھے کہ یہ لوگ سابی ہو گئے ہیں، یعنی اپنے باپ دادا کا دین انہوں نے ترک کر دیا، اور جیسا کہ بعد میں یعنی تانا مشرکین ان مسلمانوں کو بھی دیا کرتے تھے۔ یہ جو بات تفاسیر میں آیا ہے کہ یہ لوگ ستارہ پرست تھے، آیت کا مقصد یہ ہے کہ ان گروہوں میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی کرے، تو وہ اپنے رب کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ اسے کسی قسم کا خوف اور حزن و ملال نہ ہوگا، کیونکہ اسلام میں دار و مدار نظریہ اور عقیدے پر ہے، کسی قوم اور نسل پر نہیں۔ لیکن عمل و جزا کا یہ اصول بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے ادوار سے متعلق ہے۔ آپ کی بعثت کے بعد ظاہر ہے کہ ایمان باللہ کی آخری شکل اسلام کی صورت میں متعین ہو گئی تھی۔ کے بعد مسلمانوں کو سناتے ہوئے اور یہود مدینہ کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے کچھ کارنامے بیان کیے ہیں۔ ناظرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر
63 اور 64 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ترجمہ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چلو، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اس عہد کی تفسیر دوسری صورتوں اور خود اس سورۃ بقرہ میں بھی بعد میں مذکور ہے۔ یہاں مقصد صرف یہ ہے کہ اس منظر کو دوبارہ ان کی نظروں کے سامنے اجاگر کر دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق کرنا اور طاقت سے عہد لینا اور ان کو حکم دینا کہ وہ احکام توریت کو پوری قوت کے ساتھ تھام لیں۔ ان امور کے درمیان ایک نفسیاتی اور تعبیری ہم آہنگی موجود ہے۔ انہیں حق دیا جاتا ہے کہ وہ عقائد کے سلسلے میں عزمیت کی روش اختیار کریں، کیونکہ عقائد و نظریات میں کسی قسم کی نرمی برداشت کی جا سکتی ہے۔ نظریات کے باب میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اس بارے میں غیر سنجیدگی اور نرمی برداشت کی جا سکتی ہے۔ نظریہ عقیدہ اللہ اور مومنین کے درمیان ایک عہد ہے، ایک سنجیدہ اور برحق معاہدہ، لہٰذا اس میں باطل اور غیر سنجیدگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس راہ میں بے حد قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کیونکہ عقائد و نظریات کا مزاج ہی یہ ہے۔ عقیدہ ایک عظیم چیز ہے، اس کائنات میں اس کی عظمت ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ بڑی سنجیدگی سے اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو اور پوری دل جمی اور عزم کے ساتھ اس نظریے کی راہ میں آنے والی مشکلات کو انگیز کرے۔ جو شخص بھی کسی عقیدے کو ان معنوں میں اپنائے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اب اس نے آرام و سائش اور عیش و عشرت کو الوداع کہہ دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے پکارا تو آپ نے فرمایا، خدیجہ اب آرام اور سونے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو متنبہ فرمایا، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری نبات نازل کریں گے۔ اور جیسا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا، جو کتاب ہم تمہیں دینے والے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایت درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، لیکن قوت، سنجیدگی، دل جمی اور عزم کے ساتھ عہد لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عہد کرنے والے مسلمان اس عہد کی حقیقت کو بھی سمجھیں، انہیں اس عہد و پیمان کی نوعیت کا شعور اچھی طرح ہو، وہ اپنی زندگیوں کو اس عہد و پیمان کے رنگ میں رنگ دیں تاکہ معاملہ محض جذبات، طاقت اور جوش و خروش تک ہی محدود نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عہد در حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اس کے پسندیدہ نظام حیات کے مطابق گزاریں گے۔ یہ نظام زندگی قلب و دماغ میں بطور حیات اور زندہ شعور کے رائج ہوتا ہے اور عملی زندگی میں نظام حیات اور طریقہ زندگی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ معاشرت میں حسن خلق اور حسن سلوک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اخروی زندگی میں تقوی اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے شعور احساس پر منحصر ہوتا ہے۔ لیکن وائے ناکامی، بنی اسرائیل پھر بھی جوں کے توں رہتے ہیں، ان کی فطرت، بری فطرت جو ان پر غالب آ ہی جاتی ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، مگر اس کے بعد تم پھر اس اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت و شفقت ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت و شفقت ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ان کے شامل حال ہو جاتا ہے اور انہیں خسران اور تباہی میں سے نکال لیا جاتا ہے، یعنی اس پر بھی اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، اور ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اب دیکھیے ان کی غداری، عہد شکنی اور ہیلا سازی کا ایک نیا منظر، جس میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کسی عہد کے پابند کرنے کے سرے سے اہل ہی نہیں، وہ اس عہد و پیمان کی ذمہ داری ادا کر ہی نہیں سکتے۔ خواہشات نفس اور وقتی مفادات کو دیکھ کر وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ ناظرین، یہاں پر تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔